بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد پاک کے حوالے سے چند سوالات ہیں، ان کے جوابات ہم دیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے، کیا صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کا تذکرہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شمار احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ میلاد جو ہے وہ فرمایا۔ پہلی حدیث پاک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام جو ہے وہ تشریف فرما تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کر رہے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آپ کے اوصاف حمیدہ کو بیان کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے نبی، ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو بھیجا اور بھیج کر ہمارے اوپر احسان کیا، اس چیز کا جو ہے ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ، کیا تم واقعی ہی اسی چیز کے لیے یہاں پر بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک جبریل امین ابھی میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے پیارے نبی، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کے درمیان یہ آپ کے صحابہ کرام کے عمل کی وجہ سے وہ فخر محسوس فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کے درمیان آپ کے صحابہ کے اس عمل کی وجہ سے فخر فرما رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک تو صحابہ کرام نے حضور کا تذکرہ کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر فخر فرما رہا ہے۔ اسی طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ پھر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، کیا صحابہ کرام نے 12 ربیع الاول شریف کو ربیع الاول شریف کو حضور علیہ السلام کی خوشی کی؟ تو کئی مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہاں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی کی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ شریف پہنچے، تو اس وقت مدینہ کے لوگوں نے حضور علیہ السلام کا استقبال کرتے ہوئے جاء محمد رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگائے، اور بچیوں نے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ نعت بھی پڑھی۔ پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا 12 ربیع الاول شریف ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم ولادت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، حضرت سعید بن جبیر، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عام الفیل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش مبارک ربیع الاول شریف پیر شریف کو ہوئیں۔ اب عام طور پہ لوگ یہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو تو حضور علیہ السلام کا وصال ہے اور آپ کی وفات ہوئی ہیں، اور تم لوگ جو ہیں وہ 12 ربیع الاول شریف کو خوشی منا رہے ہو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ تاریخ سے ثابت ہی نہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو حضور کا وصال ہوا ہو۔ دلیل یہ ہے کہ جو بڑے بڑے علماء نے یہ بات لکھی، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو ہے وہ فتح الباری کے اندر یہ بات لکھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حجۃ الوداع ادا فرمایا، تو وہ دن جو ہے وہ 9 ذو الحجہ تھا، تو 9 ذو الحجہ کے دن حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع ادا فرمایا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے حج اکبر ادا فرمایا تھا 9 ذو الحجہ تھا، اور اس کے بعد جو ربیع الاول شریف آئیں
اس ربیع الاول شریف کے پیر شریف کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال با کمال ہوا۔ اب ذی الحجہ سے لے کر ربیع الاول شریف تک کا جو 3 مہینے بنتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ان تینوں مہینوں کو آپ 30 کا بنائیں، یا تینوں مہینوں کو 29 کا بنائیں، یا 2 مہینوں کو آپ 29 کا اور ایک کو 30 کا بنائیں، یا 2 مہینوں کو آپ 30 اور ایک کو 29 کا بنائیں، یا 28، 29 اور 30 کا جو ہے وہ ترتیب دے دیں، کسی بھی حوالے سے آپ ترتیب دے دیں، تو ربیع الاول شریف کی پیر شریف کو 12 ربیع الاول نہیں آتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 12 ربیع الاول شریف حضور علیہ السلام کا یوم وصال با کمال نہیں۔ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے، التزامی طور پر ہم یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر بھی ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ اس شریعت کا خاصہ ہے کہ صرف 2 مرتبہ سوگ جائز ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب کسی کا کوئی فوت ہو جائے تو وہ صرف 3 دن سوگ کرتے ہیں، شریعت کے اندر 3 دن کے بعد جب وہ سوگ جائز نہیں، وگرنہ اللہ کے کتنے انبیاء ہیں، جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء، اور پھر صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام، تو ہفتے کے 7 دنوں کے اندر کوئی نہ کوئی نبی کا تو وصال ہوا، کسی نہ کسی صحابی کا تو وصال ہوا، پھر تو ہفتے کے سارے دن جو وہ سوگ ہی ہونے چاہیے۔ تو شریعت کا قاعدہ ہے کہ سوگ صرف 3 دن ہے، اس کے بعد سوگ نہیں ہے۔ اسی طرح یا وہ عورت سوگ کرتی ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن، اس کے بعد جو وہ سوگ نہیں، تو اس امت کا خاصا سوگ منانا نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا جو ہے یہ امت کا خاصہ ہے۔ جیسے ہر سال 14 اگست آتی ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں، اسی طرح اور اگر کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے، کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے، تو وہ ہر سال اس کی خوشی کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ 12 ربیع الاول شریف کو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں، آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں جو کائنات کو عطا کی گئیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو کائنات کی کسی چیز کو بھی پیدا نہ کیا جاتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الارض، لولاک لما خلقت الجنہ، لولاک لما خلقت الملائکہ، لولاک لما اظہرت ربوبیہ۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اے پیارے حبیب، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا جو ہے وہ رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جو ہے وہ وجود عطا فرمایا۔ لوح بتو قلم بتو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، شوق گر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو سمجھنے، بیان کرنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہمارے سینوں کے اوپر جاری و ساری فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔